السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 32 میں کسی بھی فعل کے مجہول کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بتلایا گیا تھا کہ کسی بھی فعل کا مجہول کا ترجمہ کس طرح کیا جائے۔ بالکل سہل انداز کے اندر، آسان انداز کے اندر اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر معروف اور مجہول کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو بیان کرنے کا طریقہ بتلاؤں، سب سے پہلے اردو کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ عربی کے اندر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے سمجھیے فعل، فاعل اور مفعول، اور ایسے ہی نائب فاعل۔ سب سے پہلے ان چار چیزوں کو سمجھیے۔ میں مثال دیتا ہوں۔ مثلا زید نے پانی پیا، زید نے سیب کھایا، زید نے خالد کو مارا، زید نے خالد پر ظلم کیا۔ یہ چار مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی مثال کے اندر دیکھیے، زید نے پانی پیا۔ اس میں تین چیزیں ہیں، ایک زید، دوسرا پانی اور تیسرا پیا۔ ان تمام مثالوں میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی مثال میں دیکھیے، زید یہ پینے والا ہے، یعنی پینے کا جو کام کیا وہ کس نے کیا؟ زید نے کیا۔ تو اس زید کو آپ کہیں گے فاعل۔ اور کیا پیا؟ پانی پیا، تو اس پانی کو کہیں گے مفعول۔ اور کون سا کام کیا؟ پینے کا، تو اس پیا کو کہیں گے فعل۔ اب یہ پیا جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، آپ اس کی جگہ پر حال بنا دیں، مستقبل بنا دیں۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے صرف ماضی کی مثال پیش کی۔ زید نے پانی پیا، تو زید کو کہیں گے فاعل، پانی کو کہیں گے مفعول، اور پیا کو کہیں گے فعل۔ اب دیکھیے اردو کے اندر پہلے فاعل لایا جاتا ہے، پھر مفعول لایا جاتا ہے، اور اخیر کے اندر فعل لایا جاتا ہے۔ یہ اردو کی ترکیب ہے۔ بقیہ جو مثال ہے اس میں بھی اسی طرح سمجھیے۔ زید نے سیب کھایا، زید فاعل، سیب مفعول، کھایا فعل۔ زید نے خالد کو مارا، زید فاعل، خالد مفعول، مارا فعل۔ زید نے خالد پر ظلم کیا، زید فاعل، خالد مفعول، اور ظلم کیا یہ فعل۔ تو فعل، مفعول اور فعل، یہ اردو کی ترکیب اس طرح ہے۔ اب دیکھیں میں نے یہ دو مثالیں ادھر دی، دو مثالیں یہ دی۔ آخر میں نے یہ دو مثالیں اس طرح کیوں دیا، اس کی وجہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں گے۔ اب دیکھیے زید نے پانی پیا۔ اگر یہاں سے میں زید کو نکال دوں، یعنی جو فاعل ہے اس کو میں نکال دوں، اور یہ جو مفعول ہے وہ تو ویسے ہی رہنے دوں، پانی پیا۔ اب اس کے پیچھے میں نے لگا دیا گیا، تو یہ مجہول بن گیا، پانی پیا گیا۔ تو اب یہاں پر یہ پانی جو ہے، جو پہلے مفعول بہ تھا، یہاں اب اس کو آپ کہیں گے نائب فاعل۔ یعنی جو نائب فاعل ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہی ہوتا ہے۔ تو پانی پیا گیا، تو اس پانی کو آپ کہیں گے نائب فاعل، اور یہ پیا گیا یہ فعل ہی ہے، لیکن آپ اس کو کہیں گے فعل مجہول۔ تو پہلے تو فعل معروف تھا پیا، اب پیا گیا فعل مجہول بن گیا۔ تو فعل معروف کے ساتھ تو فاعل آتا ہے، اور فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل آتا ہے۔
فعل مجہول کے اندر فاعل کا تذکرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر زید کو نکال دیا، پانی پیا گیا۔ ایسے ہی دوسری مثال، زید نے سیب کھایا، تو فاعل کو نکال دیجئے زید کو، اور سیب کھایا، اس کے بعد پیچھے گیا لگا دیجئے، سیب کھایا گیا۔ تب یہ سیب کیا ہے؟ یہ نائب فاعل ہے، اور کھایا گیا یہ فعل مجہول ہے۔ ایسے ہی زید نے خالد کو مارا، تو زید کو نکال دیجئے اور کہہ دیجئے خالد کو مارا گیا، یا خالد مارا گیا، کو لگائے نہ لگائے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ خالد کو مارا گیا کہو یا خالد مارا گیا ایک ہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے خالد جو ہے یہ نائب فاعل ہے، اور مارا گیا یہ فعل مجہول ہے۔ زید نے خالد پر ظلم کیا، زید کو نکال دیجئے خالد پر ظلم کیا گیا، تو یہاں پر خالد نائب فاعل ہے اور ظلم کیا گیا یہ فعل مجہول ہے۔ تو اب ان کو ذہن کے اندر بٹھا لیجئے اردو کے اندر، کہ جب بھی فعل ہوگا، اگر وہ فعل معروف ہوگا تو اس کے ساتھ فاعل ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، فعل معروف ہوگا تو اس کے ساتھ فاعل ہوگا، اور اگر فعل مجہول ہوگا تو اس کے ساتھ نائب فاعل ہوگا۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فعل معروف کے ساتھ فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل ہوتا ہے۔ جیسے زید نے پانی پیا، تو یہ پیا جو ہے یہ فعل معروف ہے۔ تو جب فعل معروف ہے تو فعل معروف کے ساتھ فاعل ہوتا ہے، تو یہ زید اس کا فاعل کہا جائے گا۔ اور اگر اس کی جگہ پر میں یوں کہوں پانی پیا گیا، تو دیکھیں پیا سے پیا گیا مجہول بن گیا، فعل مجہول بن گیا۔ جب یہ فعل مجہول بن گیا تو اس کے ساتھ جو پانی لگا ہوا ہے، پانی پیا گیا، آپ اس کو فاعل نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو نائب فاعل کہیں گے۔ اور وہ نائب فاعل کون ہوتا ہے؟ وہی مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا مجہول کے اندر اس کو کہا جاتا ہے نائب فاعل۔ تو سب سے پہلے ان مثالوں کو ذہن میں بٹھا دیجئے۔ اب عربی کے اندر سمجھیے، دیکھیے سب سے پہلے جو 6 صیغے ہیں، مثلا شریبہ کے صیغے لیجئے، شریبہ، شریبہ، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، یہ 6 صیغے جو غائب کے ترتیب سے میں نے نقل کیے ہیں۔ اب انہی 6 صیغوں کے ساتھ فعل سے پہلے ترتیب سے جو جیسا صیغہ ہو ویسا اسم لگا دیجئے۔ مثلا شریبہ ہے تو شریب کے ساتھ واحد مذکر کو اسم لگا دیجئے، شریبہ کے ساتھ تثنیہ مذکر لگا دیجئے، شریبو کے ساتھ جمع مذکر لگا دیجئے، شریبت کے ساتھ واحد مؤنث لگا دیجئے، شریبتا کے ساتھ تثنیہ مؤنث لگا دیجئے، اور شریبنا کے ساتھ جمع مؤنث لگا دیجئے۔ تو اس طرح 6 صیغے ہیں۔ اب معنی میں لگا کر بتاتا ہوں، الابن شریبہ، لڑکے نے پیا، الابنان شریبہ، 2 لڑکوں نے پیا، الابناء شریبو، سب لڑکوں نے پیا، البنتو شریبت، لڑکی نے پیا، البنتان شریبتا، 2 لڑکیوں نے پیا، البناتو شریبنا، سب لڑکیوں نے پیا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ فعل سے پہلے آیا ہے، لڑکے نے پیا۔ آپ اردو کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ وہ فاعل بنے گا، لیکن عربی کے اندر اگر فعل سے پہلے آ جاتا ہے تو اسی کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا جو میں فرق بتلا رہا ہوں اردو اور عربی کا۔ اردو کے اندر تو آپ نے کہ میں نے کہا تھا مثلا لڑکے نے پانی پیا، تو اس لڑکے کو کہا تھا فاعل، لیکن یہاں پر دیکھیے اسی لڑکے کو میں کہہ رہا ہوں مبتدا۔ فعل سے پہلے ترجمہ تو وہی ہے، فعل سے پہلے اگر آ جائے تو اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو یہ الابنو، الابنانی، الابناؤ، البنتو، البنتانی، البناتو، یہ 6 جو اسماء یہ یہاں پر مبتدا کہے جائیں گے۔
اور یہ شریبہ شریبہ شریبو شریبت شریبتا شریبنا یہ فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے اس کی خبر بنے گی مبتدا کی. لیکن اگر اسی الابن الابنانی وغیرہ کو آپ پیچھے لے آئیں، یہ جو مبتدا ابھی تو اس کا نام ہے، لیکن اگر اس کو آپ ادھر لے آئیں گے اور فعل کو پہلے کر دیں گے تو پہلے 3 سیغوں کے اندر صرف شریبہ آئے گا اور دوسرے 3 سیغوں کے اندر شریبت آئے گا. یعنی اس طرح ہو جائے گا شریب الابن شریب الابنان شریب الابناء، اور اسی طرح شریبت البنت شریبت البنتان شریبت البنات. تو ترجمہ تو سیم رہے گا، لڑکے نے پیا، 2 لڑکوں نے پیا، سب لڑکوں نے پیا، لڑکی نے پیا، 2 لڑکیوں نے پیا، سب لڑکیوں نے پیا. تو ترجمہ تو دونوں کا سیم ہے. فرق اتنا ہے کہ اگر فعل سے پہلے آ جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے مبتدا، اور فعل کے بعد آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فاعل. جبکہ اردو کے اندر تو آپ وہاں پر اس کو فاعل کہہ دیں. اسی طرح انگریزی والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ سبجیکٹ، یعنی فاعل ہی کہتے ہیں. خیر تو ترکیب کا فرق ہے. اگر فعل کے بعد آتا ہے تو اس کو فاعل کہیں گے، اور قاعدہ ہے کہ فاعل واحد ہو کہ تثنیہ ہو کہ جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد آئے گا. ہاں فرق اتنا رہے گا، مذکر کے ساتھ مذکر کا صیغہ آئے گا، مؤنث کے ساتھ مؤنث کا صیغہ آئے گا. تو یہ فرق جو ہے، یہ جو ڈفرنس ہے، آپ ان کو ذہن میں بٹھا لیجئے. الابن شریبہ اور شریب الابن، اس کا جو فرق ہے 6 سیغے. تو میں نے مثال دی شریب الابن شریبہ اور شریب الابن. کیا الابن شریبہ میں الابن کو مبتدا کہیں گے اور شریبہ فعل با فاعل ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی خبر بنے گا، جبکہ شریب الابن شریبہ فعل اور الابن اس کا فاعل بنے گا، اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا. اب یہ تو معروف ہے. اب اگر آپ اسی کو مجہول بنا دیں، مثال کے طور پر الابن شریبہ ہے. اب دوسری مثال دیکھیے، الابن ضربہ، الابنان ضربا، الابناء ضربو، البنت ضربت، البنتان ضربتا، البنات ضربنا. لڑکے نے مارا، 2 لڑکوں نے مارا، سب لڑکوں نے مارا، لڑکی نے مارا، 2 لڑکیوں نے مارا، سب لڑکیوں نے مارا. اور اس کو الٹا کر دیں، ضرب الابن ضرب الابنان ضرب الابناء، ضربت البنت ضربت البنتان ضربت البنات. تو ترجمہ سیم رہے گا. اب یہاں پر دیکھیے، یہ جو میں نے مثالیں 2 الگ الگ دی ہے، ایک شریبہ کی اور ایک ضربہ کی. میں نے اس طرح 2 مثالیں کیوں دی ہے الگ الگ، اس کو سمجھا رہا ہوں. اب مان لو الابن شریبہ ہے، لڑکے نے پیا. آپ اگر اس کا مجہول بنا دیں الابن شریبہ، دھیان لگائیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، الابن شریبہ، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکا پیا گیا. الابن شریبہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ لڑکا پیا گیا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کوئی لڑکا پیا جاتا ہے؟ کوئی آدمی لڑکے کو پیتا ہے؟ لڑکے کو پیا نہیں جاتا. کوئی آدمی کو کوئی پیتا ہے؟ کوئی نہیں پیتا. چائے پی جاتی ہے، پانی پیا جاتا ہے، کافی پی جاتی ہے، دودھ پیا جاتا ہے. تو کیا کوئی انسان بھی پیا جاتا ہے؟ تو آپ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے الابن شریبہ لڑکا پیا گیا، یہ نہیں کہہ سکتے. اس کی جگہ پر آپ کو یہ کہنا پڑے گا الماء شریبہ، پانی پیا گیا. لیکن یہ دوسری مثال دیکھیے، الابن ضربہ، لڑکے نے مارا. یہ تو صحیح ہے ہی، لیکن اگر میں اس کی جگہ پر یوں کہوں الابن ضربہ، تو یہ ٹھیک ہے، درست ہے، لڑکا مارا گیا. یہاں پر تو آپ کہہ سکتے ہیں الابن ضربہ، لڑکا مارا گیا. لیکن کیا الابن شریبہ کہہ سکتے ہیں؟ لڑکا پیا گیا نہیں کہہ سکتے. الابن اکیلا، لڑکا کھایا گیا نہیں کہہ سکتے. الابن کسیرا، لڑکے کو توڑ دیا گیا، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن الابن ضربہ، لڑکا مارا گیا. الابن ظلما، لڑکے پر ظلم کیا گیا. الابن نصیرا، لڑکے کی مدد کی گئی.
الابن قتلا، لڑکے کو مار ڈالا گیا، تو یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اور میں جو فرق بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو آپ نائب فاعل بنائیں تو نائب فاعل بنائیں تو دیکھ لیا کریں کہ یہ نائب فاعل بننے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ جس کو آپ فاعل بنائیں فاعل بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے اس کو دیکھ لیا کریں۔ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، مان لو زید شرب الماء، زید نے پانی پیا، تو زید تو فاعل ہے، شرب زید مبتدا ہے، شرب فعل ہے، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے جو لوٹتی ہے زید کی طرف، وہ اس کا فاعل ہے، اور یہ الماء یہ مفعول ہے۔ تو زید شرب الماء، زید نے پانی پیا۔ آپ زید کو ادھر بھی لا سکتے ہیں، شرب زید الماء، دونوں صحیح ہے، چاہے پہلے زید کو لے آؤ فعل کے بعد یا فعل کے سے پہلے رکھو یا فعل کے بعد لاؤ، ترکیب کا فرق رہے گا ورنہ ترجمہ تو سیم رہے گا۔ مان لو میں نے کہا زید شرب الماء، زید نے پانی پیا، اور ایک ہے زید ضرب خالدن، زید ضرب خالدن، زید نے خالد کو مارا۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ ماء مفعول بہی ہے اور یہ خالدن یہاں پر مفعول بہی ہے، اور زید دونوں جگہ میں فاعل ہے۔ اب آپ کو اگر اس کا مجہول بنانا ہو، مثلا شریبہ، تو جب آپ شریبہ کریں گے تو شریبہ بنا دیں گے تو کیا زید شریبہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زید یہ یہاں پر نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے، زید کو پیا نہیں جاتا، اس لیے یہاں نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ جو مفعول بہی ہے یعنی الماء، آپ اس کو اٹھا کر رکھیں گے، الماء شربا، یعنی پانی پیا گیا۔ اب یہ جملہ درست ہے۔ یہاں پہ اگر آپ یوں کر دیں الماء کو فاعل بنا دیں اور زیدن کو مفعول بہی یہاں پر بنا دیں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ الماء شرب زیدن، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پانی نے زید کو پیا۔ تو کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ کیا پانی کبھی زید کو پیے گا؟ نہیں پیے گا، پانی کو تو پیا جاتا ہے، زید پیتا ہے۔ اور یہاں پر تو بھی بالکل الٹا ہو گیا، الماء شرب زیدن، پانی نے زید کو پیا، یہ غلط ہے۔ یا اسی طرح شرب زیدن کا ہے، زیدن شرب، یہ بھی غلط ہے، زید پیا گیا یہ بھی غلط ہے، اور الماء شرب پانی نے پیا یہ بھی غلط ہے۔ اب دوسری مثال لیجیے، زید ضرب خالدن، زید نے خالد کو مارا۔ تو یہاں پر دیکھیے زید تو فاعل ہے، خالد مفعول ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر چاہے زید کو نائب فاعل بنا دوں چاہے خالد کو نائب فاعل بنا دو، دونوں آپ بنا سکتے ہیں، دونوں کو نائب فاعل، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت ہے نائب فاعل بننے کی۔ مان لو اگر میں نے یوں کہا زید ضرب، زید مارا گیا، اور یہ خالد کو اٹھا کر رکھ دیا خالد ضرب، خالد مارا گیا، تو یہاں پر تو دونوں نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، فاعل بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے زید ضرب اور خالد ضرب کہہ سکتے ہیں۔ فرق اتنا ہوگا کہ پہلے مجہول کا صیغہ ہوگا تو فاعل کہہ دیں گے، معروف کا صیغہ ہوگا تو فاعل کہہ دیں گے، مجہول کا صیغہ ہو تو نائب فاعل کہہ دیں گے۔ زید ضرب، زید نے مارا، زید فاعل ہے، اور زید ضرب، زید مارا گیا، زیدن نائب فاعل ہے۔ یہاں پر تو مبتدا کہیں گے، شروع کے اندر آ جائے تو مبتدا کہیں گے، لیکن بعد میں اگر لائے تو نائب فاعل بنے گا۔ پہلے معروف ہو یا فعل مجہول ہو، اگر اس کے شروع میں کوئی اسم آتا ہے تو آپ اس کو مبتدا ہی کہیں گے، لیکن اگر فعل کے بعد آتا ہے تو فعل معروف ہوگا تو اس کو فاعل کہیں گے، فعل مجہول ہوگا تو اس کو نائب فاعل کہیں گے۔ لیکن اگر آپ یوں کہیں زید شرب، زید نے پیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زید شرب، زید پیا گیا، ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی زید اکل، زید نے کھایا، ٹھیک ہے بول سکتے ہیں، لیکن زید اکل، زید کھایا گیا، تو کیا کسی آدمی کو کھایا جاتا ہے؟ نہیں کھایا جاتا۔
تو یہاں پر کوئی ایسا اسم لانا چاہیے جس کو کھایا جاتا ہو، تو آپ اس کی جگہ پر التفاح اکلا، سیب کھایا گیا۔ اب حاضر کے جو سیگے ہے، یہ تو غائب کے بارے میں نے بتلایا، اب حاضر کے سیگے لیجئے۔ شربتا، تو نے پیا، شربتما، تم دونوں نے پیا، شربتم، تم نے پیا، شربتے، تو ایک عورت نے پیا، شربتما، تم دو عورتوں نے پیا، شربتن، تم سب عورتوں نے پیا، شربتو، میں نے پیا، شربنا، ہم نے پیا۔ اگر آپ اس کا مجہول بنا دیں شربتا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو پیا گیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ شربتما، تم دونوں پیے گئے، غلط ہے۔ شربتم، غلط ہے۔ شربتے، غلط ہے۔ شربتما، غلط۔ شربتن، غلط۔ شربتو، غلط۔ شربنا، غلط۔ یہ آپ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن ضربتا، تو نے مارا، ضربتما، تم نے مارا، ضربتم، تم نے مارا، ضربتے، تو نے مارا، ضربتما، تم دو عورتوں نے مارا، ضربتن، تم سب عورتوں نے مارا، ضربتو، میں نے مارا، ضربنا، ہم نے مارا، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا مجہول بنا دیں، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا کہہ سکتے ہیں۔ تو مارا گیا، تم دونوں مارے گئے، تم سب مارے گئے، تو ماری گئی، تم دونوں عورتیں ماری گئی، تم سب عورتیں ماری گئی، میں مارا گیا، ہم مارے گئے، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر آپ ڈفرنس رکھیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، زید شریبا اور زید شریبا، ایسے ہی زید اکلا اور زید اکلا، اس میں کون صحیح ہے آپ دیکھ لیجئے۔ اور زید ضربا اور زید ضربا، زید ظلما، زید ظلما، زید نصرا، زید نصرا، زید قتلا، زید قتلا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ زید نے مارا، زید مارا گیا، زید نے ظلم کیا، زید پر ظلم کیا گیا، زید نے مدد کی، زید کی مدد کی گئی، زید نے مار ڈالا، زید مار ڈالا گیا، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن زید شریبا، زید نے پیا، صحیح۔ زید شریبا، زید پیا گیا، غلط۔ زید اکلا، زید نے کھایا، صحیح۔ زید اکلا، زید کھایا گیا، غلط۔ امید ہے کہ آپ کو جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو ڈاؤٹ ہو، سمجھ میں نہ آیا ہو، تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ کیونکہ عموماً فعل مجہول کا ترجمہ کرنے کے اندر آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ فعل مجہول کا ترجمہ کس طرح کیا جائے۔ تو بس دماغ کے اندر اتنا ہی بٹھا لیجئے، جس کو آپ فاعل بنا رہے ہیں کیا اس کے اندر فاعل بننے کی صلاحیت ہے؟ جس کو آپ نائب فاعل بنا رہے ہیں نائب فاعل بننے کی صلاحیت ہے؟ جس کو آپ مفعول بنا رہے ہیں مفعول بننے کی صلاحیت ہے؟ دیکھ لیجئے، فاعل بننے کی صلاحیت ہو تو جملہ ٹھیک ہے، نائب فاعل بننے کی صلاحیت ہو تو جملہ ٹھیک ہے، مفعول بہ بننے کی صلاحیت ہے، بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ فاعل نہیں بن سکتا، اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو فاعل بنایا جائے، تو آپ نہیں بنا سکتے۔ اب میں مثال صرف دے دوں آپ کو تاکہ اچھی طرح ذہن میں ہو جائے۔ دیکھیے، زید شرب الماء، زید کے اندر فاعل بننے کی صلاحیت ہے، یعنی پینے والا، تو برابر ہے۔ یہ پانی کو مفعول بہ بنایا گیا، پینے کی، پانی اس کو پیا جاتا ہے، یہ درست ہے۔ زید شرب الماء، زید میں فاعل بننے کی صلاحیت ہے، برابر ہے۔ پانی کے اندر مفعول بہ کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا الٹا کر دو آپ، زید کو الماء کی جگہ پر لے آؤ اور الماء کو زید کی جگہ پر لے آؤ، لیکن اعراب وہی رکھو جو ان کا ہے۔ زیدن کا اعراب مرفوع تھا، الماء کو بھی مرفوع رہنے دیجئے۔ زید کو الماء کی جگہ پر لے آئے تو اس کا جو اعراب منصوب تھا، زیدن کو منصوب بنا دو، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ الٹا ہو جائے گا۔ پہلے ترجمہ تھا زید نے پانی پیا، اب اس کا ترجمہ الٹا ہو جائے گا، پانی نے زید کو پیا۔ تو کیا پانی کے اندر فاعل بننے کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے نا، تو آپ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ زید کے اندر یہاں پر مفعول بہ بننے کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے، تو یہاں پر آپ اس کو مفعول نہیں بنا سکتے۔ جبکہ زید ضرب خالدن میں دیکھیے، زید نے خالد کو مارا، یہاں پر آپ اس کا الٹا کر دیجئے، زید کی جگہ پر خالدن لے آئیے اور خالدن کی جگہ پر زید کو لے آئیے، یعنی یوں کہہ لیجئے خالدن ضرب زیدن، تو یہاں پر درست ہے، کیونکہ خالد جس طرح فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مفعول بہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔
اور زید جس طرح فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے مفعول بہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس خلاصہ اتنا ہی ہوا کہ جملہ جب آپ بنائیں تو دیکھ لیا کریں کہ وہ جو جملہ ہے جس کو فاعل بنایا جائے، مفعول بہ بنایا جا رہا ہے، نائب فاعل بنایا جا رہا ہے، کیا وہ